اصحاب الایکہ وقوم تبا، تبا وہ شخص تھا جو ایک سیمبل بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ تبا اس بادشاہ کا نام ہے، انبیاء میں نہیں ہے تبا۔ تبا اس بادشاہ کا نام ہے جن کے بارے میں مشہور ہے، ان روایتوں میں ہے کہ پوری دنیا کی حکومت جنہیں حاصل ہوئی، اور تبا اسی بادشاہ کا نام ہے کہ جس نے آ کر مدینہ منورہ کو باقاعدہ آباد کیا تھا۔ یہ آیا مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے لیے، مکہ کو برباد کرنے کے لیے غصے میں آ کر، اور جب کچھ معجزات رونما ہوئے، اس کو پتہ چلا، اس کے ساتھ جو علماء تھے، ہر شہر سے جہاں فتح کرتا گیا تھا، یہ ایک 10 علماء کو ساتھ لے کے چلتا تھا۔ علماء نے کہا کہ اس کو تو برباد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں پر آخری امت میں ایک نبی آنے والا ہے، اور 400 علماء نے اس سے اجازت لی کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہنا ہے۔ اس نے 400 مکانات تعمیر کروائے، پیغمبر اکرم کے لیے باقاعدہ ایک مکان تعمیر کروایا۔ کہا میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ جب وہ نبی آئے تو میرے تعمیر کیے مکان کے اندر رہے۔ قوم تبا صدیوں پہلے پیغمبر اکرم سے آ کے گیا ہے، اور اس کے بعد وہ علماء آباد ہوئے، لیکن بہرحال دو نکات اس کے اندر موجود ہیں۔ تبا خود اتنا زبردست انسان، اور اس کے نیت میں اتنا خلوص تھا، پیغمبر اکرم نے اس کو اپنا بھائی کہا ہے، پیغمبر نے بھائی کہا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جناب پیغمبر اکرم میں تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، اور جب ہر ایک نے کہا کہ اب ہمارے گھر میں مہمان آ کر ٹھہریے، اور جناب پیغمبر نے کہا کہ میری اونٹنی کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے، اور وہ جناب ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے آ کر ٹھہری، تو یہ ابو ایوب انصاری کا مکان وہی مکان تھا جو صدیوں پہلے تبا تعمیر کر کے گیا تھا۔ اور پروردگار عالم نے خیال رکھا کہ اگر واقعا ایک انسان کی بنیادوں میں نیکی شامل ہے، اس کو وہی انسان پیغمبر اکرم اسی مکان کے اندر رہے۔ لیکن جو قوم رہی تھی، اور اسی لیے رہی تھی کہ پیغمبر اکرم کا استقبال کرے گی، پیغمبر اکرم کی اعانت کرے گی، پیغمبر اکرم کی مدد کرے گی، وہ یہودیوں کی صورت میں پیغمبر اکرم کے اتنے بڑے دشمن بن گئے کہ جتنی بڑی دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ خود ایک میسج ہے۔ وہ لوگ جو آئے پیغمبر اکرم کے نام پر تھے، اور جو رہے پیغمبر اکرم کے نام پر تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کا استقبال کریں گے، پیغمبر کو ریسیو کریں گے، پیغمبر کو ویلکم کریں گے، وہی پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ زمانے کے امام کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور گرامی زمانے کے امام کے جو سب سے بڑے دشمن بنیں گے، یہ وہی ہوں گے جو امام کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں گے، جو امام کو ریسیو کرنے والے ہوں گے، جو امام کے ظہور کی دعائیں مانگنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو اسلام کے صحیح ورژن کو ہمارے سامنے پیش کریں گے، ہم سوچیں گے یہ کون سا اسلام لے کر آ گئے، یہ اسلام تو ہم نے نہیں سنا تھا، ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے رہے، ہمارے اجداد تو یہ کرتے رہے، ہم تو یہ کرتے رہے، ہم تو وہ کرتے رہے۔ تو پھر ہم اسلام، بہت سارے مسلمین پیغمبر امام زمانہ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے میسیجز ہیں کہ کیئر کرنا ہے انسان